السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق موت چناب کی صورت۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ڈھولک کی خوبصورت تھاپ، لڑکیوں کی سریلی آوازیں، لڑکوں کے بلند ہوتے کہکے، شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اوپر سے ڈیک سونے پر سہاگا تھا۔ فل والیوم پر حمیرہ ارشد کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بڑوں کی اپنی محفل سجی تھی جس میں وہ ہر موضوع ڈسکس کیا جا رہا تھا جس کا تعلق خاندان سے تھا۔ زکی ڈیک بند کرو، مومی کا چلا چلا کر برا حال ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف لاپرواہی اور بے نیازی اپنے عروج پر تھی۔ مجال تھی جو وہ کان پر جوں بھی رینگنے دیتا۔ رومیل سے باتیں کرتا وہ خود کو بہت بیزی پوز کر رہا تھا، تبھی اسے یوں دروازے میں کھڑا چیختے دیکھ کر معیز نے اس کا کان پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ خبیث، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دھاڑی تو وہ بہت معصومیت سے بولا۔ او سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید تمہارا والیوم خراب ہے۔ تم منہ ہلا رہی تھی مگر اندر سے کچھ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر پیر پٹکتی چلی گئی۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ چل یار نیچے چلیں، کوئی بھنگڑا ونگڑا ہو جائے۔ زکی نے ڈیک آف کر کے رومیل اور معیز کو دیکھا۔ ادھر کسے انکار تھا؟ ذرا سی دیر میں تینوں نیچے موجود تھے جہاں باقی سب بھی تھے۔ یوں لگ رہا ہے مایوں سمیہ کی نہیں بلکہ تم تینوں کی ہے۔ یوں کمرے میں گھسے بیٹھے ہیں جیسے روپ ختم ہونے کا غم لگا ہو۔ کرن نے انہیں دیکھتے ہی چوٹ کی تھی۔ جواباً معیز نے پاس کھڑی مومی کا دوپٹہ پکڑ کر دانتوں میں دبا لیا۔ اس نے شرم و حیا کا عظیم مظاہرہ پیش کیا تھا۔ بدتمیز! اس نے جھٹکے سے دوپٹہ کھینچا۔ جیلس جل ککڑی! وہ اسے چھیڑنے لگا۔ جیلس ہوگے تم اور جل ککڑی ہوگی تمہاری ہوتی سوتی۔ وہ تڑک کر بولی تو اس نے کہکہ لگایا اور سب کو متوجہ کیا۔ جانتی ہیں نا اسے جل ککڑی کہہ رہا ہوں۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر وہ روحانسی ہونے لگی تو آپ ہی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور تم لوگ نکلو یہاں سے، ایک ہفتے سے جان عذاب کی ہوئی ہے، مجال ہے ذرا بھی گانے کی پریکٹس کرنے دیں۔ وہ انہیں ڈانٹنے لگی۔ رومی، یہ کیا کہہ رہے ہیں یار، کچھ سنا تو نے؟ زکی نے گویا شدت غم سے بوجھل آواز میں اپنے دست راست کو پکارا۔ ادھر سے بھی یوں ہی جواب ملا۔ وہ گانوں کی پریکٹس تھی۔ خدا کو مانو تم لوگ ادھر سے تم لوگ ایک سر اٹھاتی تھی، ادھر گامے کی بہن سے ٹکرانے لگتی تھی، بکریاں منمنانے لگتی تھی۔ ہم لوگ تو تمہیں اس لیے گانے نہیں دے رہے تھے کہ کہیں ان بیچاروں کے سر ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ تم لوگ وہ سر اپنے گانوں میں وافر مقدار میں استعمال کرتی ہو۔ ذلیل انسان! آپی نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے جوتی اٹھائی تو رومیل نے ان کا جوتی والا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر سے عثمان بھائی سمرہ کو گود میں اٹھائے داخل ہوئے تھے۔ آپی اب جانے بھی دیں، اتنا غصہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آخر مانی بھائی کی بھی کوئی عزت ہے۔ اب تم سب کے سامنے ان کی درگت بناؤ گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بہت ہمدردانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ جیم گئی۔ سب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ عثمان بھائی بھی اس کی شرارت پر ہنس رہے تھے۔ یہ جوتی تمہارے لیے ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ اچھا! اس نے گویا سمجھداری سے سر ہلایا۔ مانی بھائی کے لیے کون سا نمبر استعمال کرتی ہیں؟ بہت معصومیت سے پوچھا گیا۔ رومیل، اب میں تمہیں مار بیٹھوں گی۔ وہ بے بسی سے چلائیں تو وہ ہنسا۔ تو مارے نا، میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں ان نازک ہاتھوں کی مار کھانے کے لیے۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بولا تو وہ جھنجھلا گئیں۔ عثمان، اسے لے جائیں یہاں سے۔ انہوں نے گویا عثمان بھائی کی منت کی، مگر وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ مانی بھائی تو میدان رومی کے حق میں چھوڑ کر چلے گئے۔ زکی نے بہت افسوس سے کہا تو وہ دانت کچکچانے لگیں، ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد بھی کی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور ہمیں پریکٹس کرنے دو۔ آہا پریکٹس! یہ شاید خود کو نور جہان کی جانشین سمجھ رہی ہیں۔ معیز نے مزاح کا اڑایا، پھر مومی کو دیکھا۔ اور یہ شاید شبنم مجید ہیں اور یہ حمیرہ ارشد لگتی ہیں۔ وہ اریبہ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ شرم کرو معیز، ان بیچاریوں کا ان سب سے کیا مقابلہ؟ تم بتاؤ، کیا نور جہاں کی آواز سن کر استبل میں گھوڑے اپنا سر پٹکتے تھے؟ نہیں نا، لیکن ہماری آپی کی آواز میں وہ جادو ہے جو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ اپنی مومی کی آواز پر وہ بکریاں کیسے بے قرار ہو کر ہمارے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ شبنم مجید میں اتنے گٹس کہاں؟ اور اریبہ، واہ بھئی، اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں حمیرہ ارشد کے ساتھ۔ اس کے سر کے ساتھ تو پوری بھینس اپنا سر ملاتی ہے۔ رومی رہی صحیح کسر پوری کر رہا تھا۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ آپی، مومی اور اریبہ کو ہنسی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دوسرے ہاتھ سے دبایا۔ شرافت نہیں ہے تم لوگوں میں؟ وہ اپنا سرخ ہوتا ہاتھ دے کر مزید غصے میں آ گئی۔ چلا کر بولیں تو زکی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اوف آپی، آپ آرام سے بھی پوچھ سکتی تھی یہ بات۔ وہ گویا ناگواری سے بولا۔ آہستہ، تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ بہرحال جہاں تک بات ہے شرافت کی تو وہ ہم میں اس لیے نہیں ہے کہ تائی اماں نے اسے بازار بھیجا ہوا ہے دوپٹے رنگوانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ وہ ڈرائیور کا نام لے کر بڑی شرارت سے بولا۔ اور مانی بھائی کو بھی نہیں بتائیں گے؟ رومی نے ٹکڑا لگا کر گویا وفاداری ظاہر کی۔
ہائے میرے اللہ، آپ ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو اگر تم لوگوں کو یہاں بیٹھنا ہے تو تمیز سے بیٹھو۔ انہوں نے قصداً شرافت کی جگہ تمیز کا لفظ استعمال کیا، مبادا وہ پھر بات نہ پکڑ لیں۔ صوبی ڈھولک بجاؤ، مومی نے فوراً سچویشن بدلنے کی غرض سے کہا۔ صوبی تو جیسے منتظر ہی تھی، فوراً اس نے ڈھولک پر خوبصورت سی تھاپ لگائی۔ اساں تے جانا بلو دے گھر، کنے کنے جانا بلو دے گھر۔ سب لڑکیوں نے متفقہ فیصلے کے بعد تان اٹھائی، جو درمیان ہی میں زکی نے توڑ دی۔ غلط بکواس ہے یہ، تم لڑکیوں نے بلو کے گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ تمہاری بلو میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھلا؟ بلو کو چھوڑو، ہمارے لیے تم لوگ گاؤ۔ اساں تے جانا بلے دے گھر، کنے کنے جانا بلے دے گھر۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا، ضبط کرتے ہوئے بھی سب ہنس ہی دیں۔ بہت خبیث ہو تم لوگ، مومی تل ملا کر بولی۔ ہفتے بھر سے وہ لوگ اسی طرح ڈسٹربنس کریٹ کر رہے تھے، مجال تھی جو قابو میں رہتی ان کی زبان۔ ابھی تو فی الحال وہ تینوں تھے، باقی سب کاموں میں مصروف تھے، ورنہ تو جو وہ گا رہی تھی وہ بھی نہ گا پاتی۔ سب آپ کی صحبت کا کمال ہے مومی جی، ورنہ ہم کیا تھے؟ معیز بہت عاجزی سے گویا اس کے احسانوں تلے دب کر بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ایسے نہ کیا کرو بتیسی، گھس گھس کر چوہیا کے دانتوں جتنی رہ جائے گی۔ رومی نے گویا بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالی۔ اب تم لوگ بولے تو میں ماموں کو بلا لوں گی، وہ غصے سے بولی۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ یور سانگز۔ رومی نے فوراً ہتھیار ڈال دیے تو مومی نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ دل والے ہیں ہم تو دل لے کے جائیں گے، عاشق ہے پروانے ہیں ہم مر مٹ جائیں گے، ہا ہا ہا۔ ابھی انہوں نے گانا اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ تینوں کے بلند کہکے پر سبھی جھجک کر چپ ہو گئیں۔ سب کی نظریں بے اختیار ان تینوں کی طرف اٹھی تھیں، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن تھے۔ نہیں اوئے سچ کہہ دیا ہے، ماننے کو دل نہیں کرتا مگر تو کہتا ہے تو ماننا پڑے گا۔ معیز بڑی سنجیدہ سے غیر یقینی کے ساتھ زکی سے مخاطب تھا، پھر گویا سب کی خاموشی پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ بہت ہی معصومیت سے پوچھا۔ آپی، وردہ بس رونے کے قریب تھی۔ بھئی مجھے معاف ہی رکھو، یہ میرے بس سے باہر کی چیز ہے۔ آپی نے ہاتھ جوڑے۔ زکی پلیز اب بس کرو تم لوگ۔ مومی تنگ آ کر منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ معیز نے گہری سانس بھری۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، وہ دھیمے سے گنگنایا تھا۔ پھر ذرا دیر شرافت سے انہوں نے لڑکیوں کو گانے دیا، مگر عبید، علی اور سعدی کے آتے ہی پھر سے دماچو کڑی مچ گئی۔ سب ڈھولک چھوڑ کر بیٹھ گئیں۔ چلو بھئی کوئی ڈانس وانس ہو جائے، کوئی بھنگڑا ونگڑا۔ عثمان بھائی اور عبید بھائی کی مشترکہ فرمائش تھی۔ ایسا کریں پہلے آپ وانس اور بھنگڑا کریں، اس کے بعد ہم اپنا ڈانس اور بھنگڑا ڈالیں گے۔ رومی اطمینان سے بولا تو وہ خفیف سے ہو گئے۔ تم تو بات پکڑتے ہو یار۔ عثمان بھائی نے رومی کو گھورا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کی بیگم کا ہاتھ بھی پکڑا تھا، یہ تو بہت زیادتی ہے مانی بھائی۔ معیز نے فوراً ہمدردی جتائی تو آپی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ایک دھپ جما دی۔ چلو بھائی اٹھ جاؤ رومی چلو۔ علی ڈیک نیچے لے آیا تھا۔ اوئے چل اوئے، میں نہیں ناچ رہا، اس نے ٹالنا چاہا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، معیز بدمزہ ہونے لگا۔ ویسے بھی زکی، معیز اور رومیل کی آپس میں خوب بنتی تھی، ہر کام میں تینوں یکجان ہوتے تھے، اسی وجہ سے وہ لجنے لگا۔ شرم کرو رومی، اور ظہیر انکل نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا ہوتا تو اب تم ان کے ہونے والے داماد ہوتے۔ شکرانے کے طور پر ہی بات مان لو، شکر کرو اس ڈورل سے بچ گئے ہو۔ علی کو غلط وقت پر غلط بات کرنے کی عادت تھی۔ سب لمحہ بھر کو چپ رہ گئے۔ سب سے پہلے عثمان بھائی نے اس کی خاموشی کو توڑ کر بات بدلی۔ کم آن رومیل، اب یہ پارسائی کا دعویٰ تم پہ جچتا نہیں، اٹھو اور بے شرم ہو جاؤ۔ ان کے اس طرح بات پلٹنے سے بھی ماحول کچھ خاص بدلا نہیں۔ اس کے چہرے پر خفیف سی سرخی امڑ آئی تھی۔ معیز نے بے ساختہ زکی کی طرف دیکھا۔ اوئے وہ چاچو نے جو لسٹ دی تھی وہ چیزیں پوری خریدی کہ نہیں؟ زکی نے سر پر ہاتھ مار کر زور سے کہا۔ معیز نے بھی پراپر رسپانس دیا، وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اوہو وہ تو بالکل بھولا ہوا تھا میں، بہت مار پڑے گی بھری جوانی میں۔ وہ دونوں بالکل خاموش کھڑے رومیل کو زبردستی گھسیٹ کر باہر نکل آئے۔ ان دونوں کے درمیان وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے گویا زمین کو روند رہا تھا۔ رومی جہاں اتنا ضبط کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح یار۔ معیز نے چلتے چلتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا تو وہاں ہنستا ہوا، اور یہ اپنا علی تو پاگل ہے، اور پھر اتنی ذرا ذرا سی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ زکی اس کے سامنے آ کر الٹے قدموں چلنے لگا تو وہ بدستور خاموش تھا۔ رومی تم پھر وہی فضول حرکت کر رہے ہو، اس نے اسے دھمکایا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا کروں، کیا میں بھولنا نہیں چاہتا؟ کیا میں وہاں جوگ لے کر بیٹھا تھا؟ نہیں نا، تو پھر سب کیوں مجھے احساس دلاتے ہیں ٹھکرائے جانے کا؟ وہ شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ رومی وہ حرف آخر نہیں ہے۔ معیز بے حد سنجیدہ تھا۔ معیز تم لوگ جانتے تو ہو اس سے متعلق میری کیا فیلنگز تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کر سابقہ انداز میں بولا۔
رومیل تم ایسے بالکل اچھے نہیں لگتے یار، دنیا اسی پہ تو ختم نہیں ہو جاتی نا، اور اس نے تمہیں ٹھکرایا نہیں تھا، یہ فقط تمہاری بھول ہے، انہیں جو رشتہ اچھا لگا وہ انہوں نے قبول کر لیا، یوں ذرا سی بات پر ٹینس ہوگے تو نقصان صرف تمہیں ہوگا اور کسی کو نہیں۔ اور آنٹی، ان کے متعلق سوچا تم نے؟ جانتے بھی ہو کہ تمہارے متعلق وہ کتنی فکر مند رہتی ہیں۔ ذکی اپنے موڈ کے بالکل برخلاف بہت مدبرانہ انداز میں بولا تو وہ چند ثانیے اسے دیکھے گیا، پھر گہری سانس لے کر ٹیک چھوڑ دی اور خاموشی سے چل دیا۔ وہ دونوں اس کی تقلید میں پیچھے پڑے۔ تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں رومی؟ معیز اس کی خاموشی توڑنے کی کوشش میں تھا۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں مگر کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، وہ پھیکے لہجے میں بولا۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی اس کا ذکر نہ کرے، وہ کبھی تمہارے سامنے نہ آئے، اسے تم اپنی جیت کہتے ہو؟ یو آر رانگ رومیل حسن، یہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اسے بھولنا ہے تو ایسے بھولو کہ کبھی سامنے آئے تو اس کی طرف بے ارادہ بھی نگاہ نہ اٹھے۔ کمال ہے یار، میں تو تمہارے کانفیڈنٹ اسٹائل سے بہت امپریس تھا، تم اتنے کمزور کیسے پڑ گئے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کے سامنے؟ وہ بے حد تعصب سے بولا تو رومیل کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ میں اب گھر چلوں گا، امی انتظار کر رہی ہوگی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ گھر پہنچا تو ہارن کی آواز پر گیٹ امی نے کھولا، وہ بائک اندر لے گیا۔ انہوں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، وہ اندر بڑھتے ہوئے رکا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ انہیں اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خوشدلی سے بولا۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، وہ گہری سانس لے کر بولی تو وہ انہیں بازو کے گھیرے میں لیے اندر چلا آیا۔ اتنا فریش تو ہوں بھابھی، سو گئی ہیں کیا؟ اس نے صاف ٹالا، وہ سمجھ تو گئی مگر جتایا نہیں۔ ہاں وہ تو کب کی سو گئی، سنی بہت تنگ کر رہا تھا، سما کو تو میں نے اپنے پاس سلا لیا ہے، سنی تو اس قدر ضدی ہے کہ ماں کے بغیر رہتا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت محبت سے پوتے پوتی کا ذکر کیا۔ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر نرمی سے پوچھا تو وہ جوتے اتار کر سیدھا ہو بیٹھا۔ بالکل فل ہوں میں، اب آپ جا کر سو جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک دم سے بولیں تو چند ثانیے اس کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگا تو وہ اسے نظریں چرا کر بولی، رومیل کیا ضروری ہے تم وہاں ضرور جاؤ، امی آپ سو جائیں جا کر، میں بھی سوؤں گا اب۔ وہ جھک کر شوز اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور ان کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لائٹ آن کر کے جوتے اس نے ایک طرف اچھال دی اور بستر پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس لمحے اس سے سمیہ پر سخت غصہ آ رہا تھا، بلکہ نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا اور ہینگرز کو سائڈ پر ہٹایا۔ پیچھے سے اس کی ہنستی مسکراتی تصویر برآمد ہوئی جو اس نے پیچھے چپکا رکھی تھی۔ آئی ہیٹ یو سمیہ ظہیر، آئی ہیٹ یو، آج کے بعد میں تم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، سوچ کا بھی نہیں۔ اس نے تصویر اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ آئی ہیٹ یو، وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے تصویر کے پرزے کر رہا تھا۔ ظہیر احمد نہ صرف رومیل حسن کے ستیلے ماموں تھے بلکہ وہ اسٹیٹس کانش بھی تھے۔ حالانکہ سمیہ نے کبھی بھی رومیل کو باقی کزن سے کمتر نہیں سمجھا تھا، وہ اچھی خاصی جاب کر رہا تھا، اس سے بڑے سہیل بھائی مسقط میں سیٹل تھے، مگر پھر بھی ظہیر احمد کی دولت کو مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ سمیہ اسے اچھی لگتی تھی شروع سے، شاید جب وہ بہت چھوٹی ہے تب سے وہ بہت مطمئن تھا کہ ماموں کے برعکس سمیہ اس سے بے حد اچھی طرح ملتی تھی، بلکہ ان کی دوستی بے حد گہری تھی۔ اس نے امی سے بات کی کہ وہ سمیہ کو مانگنے کے لیے ماموں کے ہاں جائے۔ چند لمحے تو وہ خاموش رہ گئیں اور اس کی محبت میں وہ ستیلے بھائی کے در پر پہنچ گئیں، وہ بھائی جس نے بہن کی بیوقی کے بعد کبھی اس کے دامن میں تسلی کے دو بول نہیں گرائے تھے، اب بھلا اقرار کی دولت سے اس کا دامن کیسے بھر دیتا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ نامراد واپس لوٹیں۔ انہیں انکار سے کچھ خاص دکھ نہیں ہوا، دکھ تو وہاں ہوتا ہے جہاں توقعات ہوں، اور انہوں نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی، مگر رومیل حسن یہ غلطی کر چکا تھا، سو اب بھگت رہا تھا۔ وہ انکار کے بعد پہلی مرتبہ سمیہ سے ملا تو بے حد جذباتی ہو گیا۔ کم آن رومی، یہ تم ہو؟ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ حیرت سے پہلے تو چیخی پھر ہنس دی۔ ضبط کرتے کرتے بھی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ کتنی بے فکری سے ہنس رہی تھی، اس کے جذبات کی گہرائی کا احساس کیے بغیر۔ سیمی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، آئی فال ان لو ود یو، وہ کتنے خلوص بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن میں سمان علی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تو وہ دکھ کے احساس میں گھرا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاید تم نے سنا نہیں کہ اس کو اپناؤ جو تمہیں چاہتا ہو، جسے تم چاہتے ہو اس کے کبھی مت ہو۔ وہ کئی لمحات سکوت کے بعد بولا تو وہ ہنس دی۔ تو پھر تم سامیہ کے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بے حد سادگی سے بولی۔ سامیہ بھابھی کی چھوٹی بہن تھی جس کے لیے وہ رومیل کی خواہش مند تھی، یہ دل کے معاملے ہیں سمیہ، اور دل پہ کسی کا زور نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ تمہیں صرف اپنے دل کی پرواہ ہے، جو ریزن تم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہو وہی میری طرف سے سمجھ لو۔ وہ لطیف سا طنز کرتے ہوئے بولی، پھر اس کے لب واہ ہوتے ہی اس کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔
رومی تم میرے بے حد اچھے دوست ہو اور دوستوں کو ہمیشہ دوستوں کی مانند ہی رہنا چاہیے۔ تم مجھ سے 1000 مرتبہ بھی اس ٹاپک پر بات کرو گے تو میرا جواب یہی ہوگا کہ میں اس ریلیشن کو خراب نہیں کرنا چاہتی جو ہمارے درمیان ہے، اور پلیز تم بھی مزید کچھ مت کہو۔ تمہارا جو امیج میرے ذہن پر ہے اسے برقرار رہنے دو۔ تم یوں پلیز پلیز کہتے بالکل نہیں اچھے لگتے۔ وہ کس قدر شکستہ دل وہاں سے لوٹا تھا، اور اب تو اس نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ سمیہ کو اس نے ہمیشہ کے لیے دل کے خانوں میں دفن کر دیا تھا۔ آہا، یہ ہماری گورنمنٹ اتنی سچ دج کر کہاں پھر رہی ہے؟ معیز نے لپک کر اسٹور کو تالا لگاتی مومی پر جملہ پھینکا تو وہ بوکھلا گئی۔ اسی بوکھلاہٹ پہ چابی نیچے گر پڑی۔ کبھی تو کوئی کام طریقے سے کر لیا کرو، وہ چڑھ کر بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ جھک کر چابی اٹھاتی معیز نے اٹھا لی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ بھئی ہم نے تو بس ایک ہی کام طریقے سے کیا ہے۔ وہ چابی اچھال کر کیچ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر معنی خیزی سے بولا، یہ چابی ادھر لاؤ، بہت سی قیمتی چیزیں پڑی ہیں یہاں، تم اسے ادھر ادھر پھینک دو گے؟ وہ نظریں چرا کر بولی، تم تو باہر ہو، پھر اندر ایسا کیا قیمتی ہے؟ وہ بھرپور نظریں اس کے چہرے پر جما کر شرارت سے بولا، اور وہ اس کے انداز پر جز بز ہو کر رہ گئی۔ تم سے تو بحث فضول ہے، ویسے آج تم بے حد اچھی لگ رہی ہو، اپنی اپنی سی۔ وہ اس کے انداز کو یکسر نظر انداز کر کے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ چابی دو ادھر، وہ ذرا غصے سے بولی تو وہ اور نزدیک ہوا۔ پھر تم کیا دو گی؟ اف، وہ اس کی بات پر بوکھلا اٹھی، اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارے ارے، یوں بات کرتے ہوئے صرف رخصتی ہی باقی ہے، کہلاتا تو تمہارا مجازی خدا ہی ہوں۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ اس ٹاپک پر آتے ہی ہمیشہ کی طرح بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ خدا صرف ایک ہی ہے، باقی سب خرافات ہیں، یہ مجازی خدا وغیرہ۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تڑپ ہی تو اٹھا، یعنی میں خرافات میں شامل ہوں؟ وہ بھنا کر بولا تو اس نے بمشکل ہنسی دبائی۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ تم خود کو اپنے منہ سے مجازی خدا کہہ رہے ہو، پھر یہ تو خرافات ہی ہوئی نا۔ وہ بظاہر بہت سنجیدہ تھی۔ بہت بگڑ گئی ہو تم، اور مجھے بگڑی لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر شریر لہجے میں بولا۔ اس کے مہکتے لہجے اور بے باکی پر وہ سمٹ سی گئی۔ مگر مجھے بدتمیز لڑکے اچھے نہیں لگتے، وہ نظریں ملائے بغیر بولی۔ اچھا، تو ذرا یہی بات مجھ سے نظریں ملا کر کہو۔ وہ لب دبا کر محظوظ سا ہو کر بولا تو وہ بے بس سی ہونے لگی۔ معیز احتجاجاً دھیمی آواز میں پکارا، مومی اب آ بھی جاؤ یا میں بارات بھیجوں تمہارے لیے؟ نیچے سے سمیہ کے دھاڑنے کی آواز آئی تو جہاں وہ بدحواس ہوئی وہاں وہ بھی سنبھلا تھا۔ اب خود تالا لگاتے پھرنا، وہ دھیمی ہوئی آواز میں کہتی اس کے ہاتھ میں سمیٹا دوپٹہ کھینچ کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ پیچھے سے اس کا بلند قہقہ اس کی جان جلا کر راکھ کر گیا۔ کیا بات ہے، یہ رنگت تمہاری کیسی ہو رہی ہے؟ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سمیہ نے اسے ڈانٹنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اور تمہارے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ اس کے بیڈ پر گر گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وردہ حیران تھی۔ سمیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مومی کیا بات ہے؟ بہت پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کوئی بھی بات مت کرو مجھ سے، وہ بدتمیزی سے بولی۔ اوہ، وردہ نے سمیہ کی طرف دیکھا، یہ رونا کس خوشی میں آ رہا ہے؟ میں نے تو اسے اسٹور میں بھیجا تھا بیڈ شیٹس رکھوانے۔ سمیہ نے فوراً صفائی پیش کی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محترم عزت مآب جناب معیز عالم ان کے پیچھے پیچھے اوپر سے تشریف لائے ہیں۔ کرن اندر آتے ہوئے چہکی تو سب نے معنی خیزی سے اوہ کی۔ تبھی تو میں کہوں کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلی کھلی سی زلفیں وغیرہ وغیرہ، اب پتہ چلا کہ یہ کس کا اعجاز ہے۔ وردہ کہہ کر لگا کر بولی اور ساتھ ہی اسے گدگدا ڈالا تو ناچار وہ اٹھ بیٹھی۔ اب تمہاری رخصتی ہو ہی جانی چاہیے۔ سمیہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے بے حد شریر لہجے میں بولی تو اس کی رنگت دہک گئی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ بکو مت، ڈونٹ وری یار، اور یہ بات میں تمام حالات کو بغور جائزہ لینے کے بعد کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈیڑھ بن کر بولی۔ ادھر وہ محترم ایسے اچھلتے کودتے سیڑھیاں پھلانگ رہے تھے جیسے قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ کرن مزے سے بولی تو وہ روحان سی ہو گئی۔ تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے اور میری جان پر بنی ہے، اس قدر فضول بندہ ہے وہ، نہ موقع کا خیال کرتا ہے اور وہ سب اس کے رکتے ہی بے تابی سے بولیں تو وہ ان کی کمینگی پر تلملا کر رہ گئی۔ اور یہ کہ وہ تم تینوں کی طرح کمینہ بھی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ موجود ہوا۔ ہائی بیوٹیفل لیڈیز، مومی فوراً سے پیشتر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ہائے، تینوں کورس میں بولی، تمہارے کمرے کا موسم کتنا سہانا ہے سمی۔ وہ کنکھیوں سے مومی کو دیکھ کر بولا۔ سمی، جب میں واش روم سے نکلوں تو یہ شخص مجھے کمرے میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ مڑ کر گرائی تو وہ چھلانگ لگا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ اس کی غیر متوقع حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ یہ تم نے منت مانی ہوئی ہے کیا؟ وہ سادگی سے بولا۔ پیچھے ہٹو تم، وہ بہت بہادری سے غصہ دکھا رہی تھی۔ اتنا تو ذہن میں تھا کہ کم از کم ان تینوں کی موجودگی میں وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر پائے گا۔ کیا کہا؟ وہ آنکھیں نکال کر ذرا آگے ہوا تو اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ سمیہ، وہ منمنائی۔ ان تینوں کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔
اے مسٹر بیہیو یور سیلف، تم میرے کمرے میں میری سسٹر سے چھیڑخانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سمیہ فوراً آگے آ کر روب سے بولی تو معیز نے مومی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت شرم آ رہی ہے، کیا اسے باہر لے جاؤں؟ وہ برجستہ بولا تو اس کے جملوں پر مومی کی جان ہوا ہونے لگی۔ سمیہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ ہاتھ چھوڑو لڑکی کا، اس نے ڈھپٹ کر کہا۔ یہ لڑکی نہیں میری بیوی ہے، وہ اترا کر بولا۔ واہ جی واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بیوی لڑکی نہیں ہوتی؟ وہ بحث پر اتر آئی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ تم اس صدی کی خبیث ترین انسان ہو، اس لیے تم اس کا ہاتھ چھوڑو اور دفع ہو جاؤ، وہ مصنوعی غصے سے بولی اور زبردستی مومی کا ہاتھ چھڑوا کر معیز کو باہر کا راستہ دکھایا۔ کمال ہے یار، میں تو سوری کرنے آیا تھا، وہ مسکینیت سے بولا تو وہ ٹھٹکی۔ کس بات کی؟ وردہ اور کرن بھی اٹھ کر پاس چلی آئیں۔ بتا دوں؟ وہ مومی کو دیکھ کر بڑے انداز سے بولا تو وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ اس کا اعتبار بھی نہیں تھا کہ تفصیل ہی سنانے بیٹھ جاتا۔ بات مت کرنا مجھ سے کبھی، وہ روتی آواز میں بولتی پیر پٹکتی باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے اس سے ایسا تنگ کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا۔ تم ذرا دھیان سے رہو ورنہ رخصتی مزید 2 ماہ لیٹ ہو سکتی ہے، وردہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں کارپٹ پر بیٹھ گئے جبکہ سمیہ بستر پر ٹک گئی۔ ہیں کیا واقعی؟ وہ مصنوعی تفکر سے بولا۔ بس جوکروں والے کام جتنے مرضی کروا لو اس سے، کرن چڑھ کر بولی۔ معاف کرنا، تمہارے سسرالیوں سے میری دور پار کی بھی رشتہ داری نہیں ہے، مضحکہ اڑاتے ہوئے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہاں وہ اور کہاں تم جوکر، وردہ کھلکھلائی۔ شٹ اپ، وہ بڑے آرام سے بولا تھا۔ اچھا اب فضول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ سامان علی کیسے ہیں؟ سمیہ جانے کیا کہنے لگی تھی کہ معیز درمیان میں بول پڑا۔ تم سے بہت اچھے ہیں، وہ اسے جلانے کو بولی۔ ظاہر ہے میں بائی ہوں اور وہ معنی خیزی سے ہنسا تو وہ جھینپ گئی۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں گرلز؟ سمیہ نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے ان سے رائے چاہی۔ یو آر 110% رائٹ، مومی نے چہرہ باہر نکال کر کہا اور پھر فوراً دروازہ بند کر لیا۔ چلو بھائی، کرن نے چٹکی بجائی تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہوتے ہیں حکم کے غلام، سمیہ کھلکھلائی تو اس نے باہر جاتے جاتے رک کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ 2 دن ہی ہیں، پھر اس چڑی کے عقے کو بھی دیکھ لیں گے۔ شٹ اپ، وہ ہنس دی۔ اس کے جاتے ہی مومی بھی باہر نکل آئی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس دی تو وہ جھینپ گئی۔ اب چلو سب ہال میں جمع ہیں ڈھولک کے لیے، کرن کو یاد آیا۔ اور تم بھی چلو بنو، وہاں بیٹھنے کی پریکٹس کرو، 2 دن بعد تمہارا یہی کام ہے، مومی نے سمیہ کو لیٹتے دیکھ کر کہا تو وہ سستی سے جمائی لینے لگی۔ کل میں بھی بیٹھوں گی، فی الحال تم لوگ جاؤ، کہہ دینا کہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے پلیز۔ بدتمیز جھوٹی، وہ دانت کچکچا کر باہر نکل گئی۔ کرن اور وردہ اس کے پیچھے بھاگیں۔ ذرا دیر میں ڈھولک کی تھاپ اور ان کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آج تقریباً تمام لڑکے کاموں میں مصروف تھے، اس لیے وہ بے فکری بلکہ بے جگری سے گا رہی تھی۔ وہ اطمینان سے لیٹی تھی جب فون کے متواتر بجنے والی بیل نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سب گانے بجانے میں مصروف تھی۔ لاؤنج میں بے یارو مددگار پڑے چلاتے فون کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا ایکٹینیشن اٹھایا۔ ہیلو، وہ بے دلی سے بولی، آواز پر غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو جی، سمیہ سے بات ہو سکتی ہے؟ مردانہ آواز بھاری اور دلکشی لیے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ سامان آپ؟ سمیہ، اس نے گہری سانس لی۔ لہجے میں اطمینان اتر آیا۔ آپ نے فون کیوں کیا؟ وہ استجابیہ انداز میں بولی۔ ایک ضروری بات کرنا تھی تم سے۔ وہ سیریس تھا۔ ابھی کیا بہت ضروری ہے؟ بعد میں بھی تو ہو سکتی تھی، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا، یہ بعد میں کی جانے والی بات نہیں ہے سمیہ۔ اس کا سپاٹ لہجہ سمیہ کو بے چین کر رہا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کی تار کو مسلا۔ جی کہیے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ سے بات کر رہا ہوں، وہ سپاٹ اور سرد لہجے میں بولا، اور میں ابھی تھوڑی دیر بعد امریکہ فلائی کر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر 2 دن پہلے مونیکا پاکستان نہ پہنچتی تو میں تم سے شادی کر لیتا، مگر اس کی موجودگی میں یہ ناممکن ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ایکچولی اس میں قصور میرا بھی نہیں، تمہارے پاپا کا ہے، انہیں ایک بزنس پارٹنر کی ضرورت تھی۔ خیر، مجھے تم جیسی لڑکی کو کھونے کا دکھ ہمیشہ رہے گا۔ مونیکا ایک اچھی بیوی کے معیار پر پوری نہیں اترتی، مگر میرے تمام ٹھاٹھ اسی کی وجہ سے ہیں، اس لیے میں اسے کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ میں مگن شرمندگی سے عاری لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مر گئی ہو۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، کانوں میں بس سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری اگین سمیہ۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اف میرے خدا، اتنی تذلیل! شادی سے صرف 2 دن پہلے! اس نے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، شریانیں جیسے پھٹ جانے کو تھی۔ اس نے بہت برداشت کرنا چاہا مگر ضبط کی تنابیں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ ذرا دیر میں اس کی چیخوں نے سب کو بوکھلا دیا تھا۔ سیما، کیا ہوا؟ کیا بات ہے جان؟ آپی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زور زور سے رو رہی تھی آپی، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ سب بے حد پریشان تھے۔ سیمی، کیا ہوا؟ امی متفکر سی آگے بڑھی۔ سب ختم ہو گیا، سب کچھ، وہ زور سے چیخی۔ لگتا ہے ڈر گئی ہے۔ روح بھی تو ماشاءاللہ بہت آیا ہے۔
دم کرو اس پر، جتنے منہ اتنی باتیں تھی، اور وہ سب کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ سمی کیا بات ہے، کیوں ہلا رہی ہو سب کو؟ اس کی امی روحان سی ہو گئی۔ وہ امی، وہ سامان علی، وہ بمشکل بولنے لگی، پھر رو پڑی۔ کیا ہوا اسے؟ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ لگ گیا۔ الہی خیر، وہ اس کے بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ وردہ چلا اٹھی تو وہ ماں سے لپٹ گئی۔ وہ فراڈ تھا امی، اور وہ امریکہ چلا گیا ہے امی، اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی۔ او مائی گاڈ! سب ہکا بکا رہ گئے، کسی کو یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپی بدقت تمام بولی۔ فون آیا تھا ابھی، وہ خود امی سنبھالیں خود کو۔ وہ بمشکل ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے ان کے ایک طرف ڈھلکتی گردن دیکھ کر چلا اٹھی۔ زکی، معیز، مومی اور وردہ سرپٹ باہر بھاگی تھی، جبکہ ماں کے ساتھ وہ خود بھی ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ آنٹی فکر کی کوئی بات نہیں، اب آپ بس شام تک گھر چلیں۔ دوسرے روز انہیں ہوش آیا تو وہ گمسم تھی۔ زکی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میری بچی سمی، وہ کہاں؟ اٹس اوکے ناؤ خالہ، پلیز آپ ریلیکس رہیں، معیز بہت اپنائیت سے بولا۔ میں نے رخسانہ سے بات کر لی ہے، وہ رومیل کے لیے راضی ہے۔ اسی ڈیٹ پر سمیہ رومیل کے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ اب یہ بستر چھوڑ دو۔ ظہیر احمد اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ سے لہجے میں بولے تو وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ کبھی تو آپ کا کاروبار سے ہٹ کر کسی کے جذبات کا احساس کر لیا کریں۔ پہلے اس سے پوچھے بغیر صرف اپنے کاروباری مفاد میں اسے جھونک دیا، نہ لڑکے کی ذات دیکھی، نہ کردار پرکھا، نہ آگا دیکھا نہ پیچھا، اور بیٹی دینے کو تیار ہو گئے۔ بدلے میں کیا ملا؟ کالک تھوپ کر چلا گیا وہ۔ میں نے کتنا کہا آپ سے کم از کم اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ تو کروائیں، مگر آپ کو اس کے شیئرز کی تعداد میں زیادہ دلچسپی تھی، اور تب بھی تو آپ کا بھانجا موجود تھا۔ رخسانہ کتنے مان سے آئی تھی اور آپ نے اسے نامراد لوٹا دیا۔ اب جب خود پر پڑی ہے تو وہی بہن۔ وہ پھٹ پڑی۔ ظہیر احمد ہونٹ بھیجے انہیں دیکھ رہے تھے، جو ان 20 برسوں میں کبھی نہیں بولی تھی۔ ان کے ڈاکٹرانہ انداز و احکامات کی ہمیشہ پیروی کی تھی، آج اپنی بیٹی کی خاطر ہر نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو کر الٹ پڑی تھیں۔ معیز اور زکی تو حالات کی نوعیت دے کر پہلے ہی باہر چلے گئے تھے۔ بکواس بند کرو بے وقوف عورت، وہ دانت پیس کر دبی آواز میں بولے۔ شکر کرو کہ رخسانہ مان گئی ہے، ورنہ بیٹھی رہتی تمہاری بیٹی تمہارے در پر ہمیشہ کے لیے۔ غصے میں ہمیشہ وہ باپ سے صرف شوہر رہ جاتے تھے، اور یہ بات انہیں ہمیشہ دکھ دیتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ انہیں اولاد نرینہ جیسے خوشی نہیں دے پائی تھی، مگر سمیہ کی پیدائش پر وہ نہ تو خاص خوش ہوئے اور نہ ہی افسردہ۔ بس اولاد ہونی چاہیے، سو وہ تھی، اینڈ دیٹس آل۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے مستقل انہیں بے وقوف عورت کے خطاب سے نوازنا شروع کر دیا، اور وہ کبھی بھی پوچھ نہ پائی کہ در حقیقت یہ کس کی بے وقوفی ہے۔ سمیہ سے اگر وہ والہانہ محبت نہیں کرتے تھے تو نفرت بھی نہ تھی، مگر وہ اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھے ہوئے تھے کہ وہ ان کی بیٹی تھی اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتی تھی۔ بہت ہو گیا ظہیر صاحب، اب خدا کے لیے بیٹی کی مرضی ضرور پوچھ لیجیے گا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ تنگ آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، اور تم بھی یہ ڈرامے بازی بند کرو، کل نکاح ہے اس کا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئیں۔ دل تھا کہ صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ سمعان علی، خدا ایک حد تک رسی دراز کرتا ہے، میری دعا ہے کہ خدا کبھی تمہیں اولاد کا سکھ نہ دکھائے۔ سمیہ کو ایسی چپ لگی تھی کہ وہ کچھ بولنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی۔ مومی کا تو رو رو کر برا حال تھا، وہ متواتر سامان کو بددعائیں دے رہی تھی۔ مومی اب بس بھی کرو، وردہ اس کی لگاتار سوں سوں کرتی ناک سے تنگ آ کر بولی۔ شکر کرو رومی جیسا بہنوئی مل رہا ہے ہمیں، مجھے تو اس امریکی کی دیکھنی بہت بری لگتی تھی۔ وہ کمبل تہہ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ تو میں کیا اس کے لیے رو رہی ہوں؟ مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اس نے سمی کی قدر نہیں کی۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، سب لڑکی کا قصور ڈھونڈنے کی طاق میں ہوتے ہیں۔ وہ تنک کر بولی تو وردہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم لڑکیوں کو بے قصور سمجھتی ہو، بس اتنا ہی کافی ہے، اب تم یہ رونا دھونا بند کرو، خواہ مخواہ اس سے بھی پریشان کر رہی ہو۔ آنٹی ہاسپٹل سے آ کر کمرے میں مقید ہیں، سمیہ چپ چاپ پڑی ہے اور تمہاری راگنی ہی بند نہیں ہو رہی۔ شکر کرو اس شخص کی کلی پہلے ہی کھل گئی، ورنہ یہ مونیکا صاحبہ نہ آتی تو غضب ہو جاتا، رونا تو اس صورت میں پڑتا۔ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مومی کے آنسو فوراً رک گئے۔ ہاں، اس بات پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، وہ سادگی سے بولی۔ بالکل، اگر تم تھوڑا سا غور کر لیا کرو تو خاصی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ ہنسی، پھر اس نے اسے اشارہ کیا کہ سمیہ کو بھی بولنے پر مجبور کیا جائے، اور یہ محترمہ تو ابھی سے رومیل حسن کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ مومی فوراً اس کے سر ہو گئی تو وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ دکھ کی تیز لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وردہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ سمی، اب بھول جاؤ، جھٹک دو یہ سب اپنے دماغ سے۔ سوچو کہ سمعان علی نام کا بندہ کبھی تمہاری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ اب تم بس رومی کو سوچو، کتنا اچھا ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ وہ تمہارا بہت اچھا دوست بھی ہے۔
اس کا دل جیسے دھیرے دھیرے پگھل کر گرم سیال کی صورت میں آنکھوں سے بہہ نکلا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب نہیں ودا، دوستی کا رشتہ تو اس نے تبھی ختم کر دیا تھا جب ابو نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، کزن ہے، اسے میں نے کبھی اتنی جذباتی اور ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا جتنا اس روز وہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تب میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ذہنی حالت اس قدر پارگندہ ہو رہی تھی کہ آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اگر سامان علی درمیان میں نہ آتا تو تمہاری پہلی چوائس رومیل حسن ہی تھا، اور یہ بات ہم سے اچھی طرح اور کوئی نہیں جانتا، مومی مضبوط لہجے میں بولی۔ ودا، وہ مجھے استہزائیہ نظروں سے تو وہ دیکھے گا، اور بھابھی وہ کیا ہمیشہ کی طرح طنزوں کے تیر چلاتی رہیں گی؟ پھپھو کی محبت کا دریا ہلکا تو نہیں پڑ گیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ودا۔ وہ اس کے شانے سے لگ کر سسک اٹھی تو اس نے نرمی سے اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پہلے بھی تم نے صرف اپنے ابو اور ان کی بھابھی صاحبہ کی وجہ سے رومی کا دل توڑ دیا تھا، تم یہ سب اسے بتا دینا۔ اس نے ملائمت سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ تم نہیں جانتی زندگی کتنی مشکل کر دی ہے اس شخص نے میرے لیے، میں جو کبھی کسی بات کی خاطر میں نہیں لاتی تھی، کل امی کے پاس ہاسپٹل میں آئے کسی بھی شخص سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکی۔ وہ رو پڑی۔ وردہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، مرد اور کسی دوسرے عورت کے پیچھے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بھی صرف بیوی ہی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی لڑکی سے زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو زمین اس کے لیے نہیں بلکہ اس مظلوم لڑکی کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اسے راندہ درگاہ بنایا جاتا ہے، اس پر طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں، خود اس کے گھر والے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اگر جہیز کی کمی کسی کی بارات کے لوٹنے کا باعث بنے تب بھی لڑکی کا عیب ہی ڈھونڈا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس لڑکی کے کیا احساسات ہیں، اس کے پندار کو کس کس طرح سے ٹھیس لگائی گئی ہے۔ وہ جیتے جی مر جاتی ہے تو اسے اس کی سزا سمجھا جاتا ہے، اور اس تمام کھیل میں مرد فاتح رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی عدالت کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی، زمین عورت کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اور اسی زمین پر مرد نہ جانے کتنے مزید قلعے فتح کرتا ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رونے لگی، اور اس نے کس قدر صحیح سوچا تھا، وہ مصلوب ٹھہرائی گئی تھی۔ سفینہ بھابھی کو تو وہ یوں بھی رومیل کی پسند ہونے کے باعث اچھی نہیں لگتی تھی، اور پھپھو بے شک اس کو چاہتی تھی، مگر بھائی کے رویے نے اس چاہت کو بہت حد تک دبا دیا تھا، اور اس کا اندازہ اسے تبھی ہو گیا جب اسے رومیل کے کمرے میں بٹھانے کے بعد کوئی بھی وہاں نہیں آیا، پھپھو بھی نہیں۔ اسے اس بے قدری سے رونا آ رہا تھا کہ وہ رو بھی پڑی۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ ماں کے زبردستی بھیجنے پر رومیل اندر داخل ہوا تو وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی زہر خند ہو رہا تھا، اس منظر نے تو اندر ہی تباہی مچا دی۔ خود پر قابو پانے میں اس قدر دشواری پیش آئی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم پھر سے باہر کیسے؟ بھابھی سنی کے لیے فیڈر بنا رہی تھی، اس کچن کے دروازے میں استادہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں آپ کے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ چہرے پر سرخی لیے بول کر رکا نہیں۔ وہ حیران ہوئی کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر جلدی سے فیڈر بند کرتی اس کے پیچھے لپکی۔ دل میں خوشی کی لہر سی اٹھی تھی۔ رومیل پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ وہ جوتوں کے تسمے کھولتا ٹھٹک گیا۔ پاگل کر دیا گیا ہے مجھے، وہ تلخی آمیز غصے سے بولا۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے پاگل ہونے والا اسے پا کر بھی پاگل کیوں ہے۔ بھابھی پلیز نو مور کوسچن، اگر مہمان گھر میں نہ ہوتے تو کسی بھی کمرے میں سو جاتا، آپ کی مہربانی ہوگی جو اتنی سی تکلیف برداشت کر لیں گی تو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ شانے اچکا کر آگے بڑھی اور سنی کو اٹھا کر شانے پر ڈالا، اس کا بستر گھسیٹا، پھر جاتے ہوئے مڑ کر بولی، صبح امی کے سامنے مجھے پیش نہ کرنا، میں تو تمہاری وجہ سے اس ناپسندیدہ کام کو کر رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ بیزار کن انداز میں بولا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، کھٹاک سے دروازہ بند کیا تو اس کا دل اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ وہ یوں ہی گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ انہوں نے سنی کو بستر پر لٹا دیا۔ کتنی تھک گئی ہوگی نا، مگر یہاں کسے پرواہ ہے، جس کو آنا تھا وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ بظاہر افسردگی سے بولی، مگر ہنسی ایک ایک لفظ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اس آواز کی منتظر تو نہیں تھی۔ کتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے، ایک کو تو تم چاہتی تھی، وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جو تمہیں چاہتا تھا اس کی تم نے قدر ہی نہیں کی، سو اب وہ سود سمیت لوٹا رہا ہے۔ وہ سفید پڑتی رنگت سمیت ان کی باتیں سن رہی تھی جو اسے الجھا رہی تھی۔ بیکار ہی تمہارے والد صاحب نے تردد کیا، ویسے زندگی خراب ہو رہی تھی تو اور بات تھی، اب یوں تو۔ وہ بڑی مکارانہ ہمدردی جتا رہی تھی۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور فیڈر سوئے ہوئے سنی کے منہ میں ٹھونس دیا۔
معاف کرنا، یہاں ہونا تو رومیل کو چاہیے تھا، مگر وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ میرے کمرے میں سو رہا ہے۔ مجھے اس نے زبردستی بھیجا ہے، اور یہ شکل والی بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، یہ تو تم اس کے طرز عمل سے سمجھ گئی ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے بولی اور مزے سے اس کا کمبل اٹھا کر اوڑھ لیا۔ اور وہ کن عذابوں میں گر گئی تھی، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا جو ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ویدا کہ میں قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مسلوب کی جاؤں گی۔ اس نے جلتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس وقت بس یہی جی چاہ رہا تھا کہ کاش موت آ جائے۔ صبح وہ بھابھی سے نظریں کیسے چار کر پائے گی؟ کس قدر بے وقت کر دیا تھا رومیل نے اسے۔ اب ساری عمر یوں ہی گزرے گی سر جھکائے طعنے تشنے سنتے۔ خدا کرے سامان علی تم کبھی سکھ نہ پاؤ، جتنا میں تڑپوں اتنا ہی تڑپ خدا تمہیں بھی عطا کرے۔ وہ بے آواز رو دی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا۔ صبح صبح گھر میں ناشگوار سر شور مچ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نتھ ٹیکا جھمکے سب الجھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس نے بیوٹیشنز کا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ بھی نہیں اتارا تھا۔ اس عروسی روپ نے ہی اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹ رکھا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت کمرے میں بھابھی موجود نہیں تھی۔ سنی بے خبر سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی، ساتھ ساتھ وہ نتھ کی چٹکی کھول رہی تھی۔ ٹیکا مٹھی میں دبوچا، الماری کھول کر جو سوٹ ہاتھ لگا کھینچ کر ننگے پاؤں ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے زیور اتارا، بمشکل دوپٹہ کھولا، اور اس کے بعد مشکل ترین مرحلہ بالوں کو کھولنے کا تھا۔ آنکھوں کے آگے پانی کی چادر اتنی دبیج تھی کہ اسے اپنی شکل آئینے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اتنا نہائی نہیں جتنا روئی تھی۔ اگر باتھ روم کا دروازہ دھڑ دھڑانے کے ساتھ مومی کی شریر آواز سنائی نہیں دیتی تو جانے وہ اور کتنا روتی۔ اس نے تولیے سے آنکھوں کو تھپ تھپایا جو خون رنگ ہو رہی تھی، دل ہی دل میں خدا سے ہمت مانگی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اوئے ہوئے، اس نے فوراً ہی اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کے پیچھے ہی وردہ، اریبہ اور کرن تھی۔ اس نے بدقت تمام آنسوؤں کی جھلملاہٹ میں انہیں دیکھا۔ اس سے ملنے کے بعد اب وہ فرصت سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اریبہ نے اسے گدگدایا تو وہ چھلک پڑی، اس قدر بری طرح روئی کہ وہ بوکھلا گئی۔ میں رومی بھائی کو بلاؤں؟ کرن اٹھی تو اس نے بصرت اس کی کلائی پکڑ کر کھینچ لیا اور فوراً آنسو پونچھ لیے۔ یہ رونا کس لیے تھا؟ مومی کڑے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اب کیا بتاؤں کہ یہ رونا کس بات کے لیے تھا؟ تم لوگ مجھے اتنی یاد آئی کہ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جواباً ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یہ منہ دیکھی کی باتیں ہیں سب، کل سے تو تم خود کو بھولی ہوئی ہوگی، کم از کم جھوٹ وہ بولو جس پر اعتبار کرنے کو جی چاہے۔ وردہ نے لطیف سا طنز کیا۔ مومی نے اس کے سرخ آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو باری باری انگلیوں سے چھوا، پھر لب دبا کر شرارت سے ہنسی۔ جلدی سے اس کے بال ڈرائی کرو، پھر چل کر ناشتہ کریں ہم سب۔ اریبہ نے کرن کو ٹھوکر دیا تو کرن نے اسے اسٹول پر بٹھا دیا اور ڈرائر کا سوئچ لگانے لگی۔ اور وہ منہ دکھائی کہاں ہے تمہاری؟ وردہ کو اچانک یاد آیا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑک گیا۔ یہ رہی۔ اریبہ کی آواز پر اس نے بے تحاشا چونک کر دیکھا، وہ سوئی ہوئے سنی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے بھابھی جانے کب یہاں سلا گئی؟ وہ شانے اچکا کر شیشے کی طرف مڑ گئی۔ اچھا منہ دکھائی کہاں ہے؟ وردہ بے صبری سے بولی تو اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہیں کہیں ہوگی، کنگن دیے تھے انہوں نے۔ اف، یہ اپنے سے عزیز لوگوں سے جھوٹ بولنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ ان کی سادہ سی بات بھی کریز لگتی ہے اور پیار سے دیکھتی آنکھیں اندر تک اترتی محسوس ہوتی ہیں۔ اوہ، انہوں نے یہ ایک رات میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہی ہرا ہو گیا انہوں نے۔ کرن نے اس کا ریکارڈ لگا دیا تو وہ بہت تکلیف سے مسکرا دی۔ دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیمی آر یو رائٹ؟ مومی بہت غور سے اس کے زرد چہرے اور پپڑی زدہ ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ تشویش سے بولی تو وہ مزید چھپا نہیں سکی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی اندر کی سانس اندر ہی رک گئی ہو۔ پانی؟ اس نے سر نفی میں ہلا کر بمشکل ایک لفظ بولا اور سہارے کے لیے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے میں لمحہ بھر بھی نہیں لگا تھا۔ وہ سب چیخ کر اس کی طرف بڑھیں، جبکہ کرن بمشکل اسے سنبھال رہی تھی۔ رومی بھائی کو بلاؤ، کرن چیخی۔ حالانکہ اریبہ نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ ذکی اور معیز بھی رومیل کے ساتھ اوپر آئے تھے۔ ہٹو یہاں سے۔ معیز نے سمیہ سے لپٹ کر آنسو بہاتی مومی کو ڈپٹا اور فوراً سمیہ کی پلس چیک کرنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی کرن کی گود میں بکھری ہوئی تھی۔ اریبہ سنی کو اس کی ماما کے پاس چھوڑنے چلی گئی۔ ہلکا سا ٹمپریچر ہے اور ویکنیس، تم لوگ ہلکان مت ہو، اس نے پیشورانہ انداز میں تسلی دی اور اسے پانی پلانے اور منہ پر چھینٹے مارنے کو کہا۔ رومیل یار، کم از کم اسے بستر پر تو لٹا دو، کم آن ہری اپ۔ اس نے خاموش کھڑے رومیل کو شاندار آفر کی تو وہ بوکھلا گیا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ ناچار اسے اٹھا کر بستر پر لٹانا پڑا۔ وردہ نے اسے کمبل اوڑھا دیا۔ رومی بھائی، آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو بلائیں، مومی رندی ہوئی آواز میں بولی تو معیز کے تاثرات دیکھ کر ذکی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس سے اچھا تمہیں کوئی ڈاکٹر نہیں مل سکتا؟ وہ اپنی شکل پر ہاتھ پھیر کر غصے سے بولا تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ شی ول بی آل رائٹ۔
معیز نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر رومیل کو تسلی دی جو ان کی دانست میں اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ کیا ہو گیا سمی کو؟ پھپھو پریشان سی چلی آئی۔ کچھ نہیں آنٹی، ذرا سا چکر آ گیا تھا اور بس، اب بالکل فائن ہے۔ معیز نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر انہیں بھرپور تسلی دی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی۔ تمہاری تو بڑی دہشت ہے یار، ذکی نے رومیل کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح سے وہ لوگ اس کو چھیڑ رہے تھے۔ ودا جاؤ، اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آؤ، بلکہ ناشتہ یہیں لے آؤ، اب نیچے جانے کی ہمت نہیں رہی۔ ذکی نے وردہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو کرن اور اریبہ بھی بھابھی کی مدد کے خیال سے نیچے چل پڑیں۔ تم لوگ نیچے جا کر ناشتہ کرو، مومی نے روب سے کہا۔ یہ اپنی مومل ہی ہے نا؟ رومیل نے مصنوعی حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ یہ شروع سے ہی اتنی بے رخی برتتی ہے یا اب دماغ خراب ہوا ہے اس کا؟ ذکی ہنسا تو وہ تلملا کر سمی کے پاس جا بیٹھی۔ سمی اب ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس نے ہلکی سی کی تو اس کی تسلی ہو گئی۔ یہ فوراً اسے پلا دو۔ کرن دودھ کا گلاس لے آئی تھی جو مومی نے اس کی سخت ناپسندیدگی کے باوجود اسے پلا دیا۔ بھئی ہمارا یار پسند نہیں تھا تو زبان سے کہہ دیتی، یوں ڈرنے کا عملی مظاہرہ پیش کرنا کیا ضروری تھا؟ معیز نے رومیل کے شانے پر بازو دراز کر کے شرارت سے کہا تو اس کی نظر بے ساختہ رومیل کی نظر سے جا ٹکرائی۔ کتنی سرد مہری تھی وہاں، شرمندگی اور ذلت کی تیز لہر اس کو شرابور کرتی چلی گئی۔ وہ کتنے آرام سے کھڑا تھا۔ اسے لگ سے کک بنانے کے بعد اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ پھپھو اس کی حرکت کو شرم پر محمول کرتے ہوئے معیز کو گھرکنے لگی۔ تم لوگ اسے تنگ مت کرو، ہاں پہلے ہی بیچاری پریشان ہے، کیا چیز پلے پڑ گئی؟ ذکی ناک کھجانے کے بہانے بڑبڑایا تو رومیل نے بنا تکلف کے شاندار سا مکہ اس کے شانے پر رسید کیا۔ میرا خیال ہے آنٹی سمی اور رومی کا ناشتہ یہاں بیچ کر ہم سب نیچے ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ معیز نے رومیل کی بے چینی کو غلط انداز میں لیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اسے نواز رہا تھا۔ رومی کراہ کر رہ گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ سمیہ کی تو جان پر بن گئی۔ مومی، اس نے فوراً مومی کو روکا تو اس کا دل پسیج گیا۔ مومی ادھر آؤ، معیز نے اسے ایک طرف بلایا تو وہ ہچکچاتی ہوئی چلی آئی۔ تم بھی نیچے چلو، وہ بہت ٹینس ہے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات کرے گی تو شاید ٹینس ریلیف ہو جائے، اسی لیے رومی ہی کافی ہے اس کے لیے۔ جانے وہ سمجھا رہا تھا، چھیڑ رہا تھا یا ڈانٹ رہا تھا، اس کا انداز گفتگو مومی کو بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے سرسری سی ہو گئیں۔ بدتمیز فضول شخص، اتنا کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا کہ نیچے دفان ہو جاؤ؟ وہ کڑ کر رہ گئی اور پھر سمی کے ہزار روکنے پر بھی وہ نہیں رکی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر معیز کو ہنسی آ رہی تھی۔ اریبہ اور وردہ ان دونوں کا ناشتہ لے آئیں۔ رومی، وہ شدید ٹینس کا شکار ہے، سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ تیرا رویہ اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے، معیز دھیرے دھیرے سے سمجھا رہا تھا۔ پھر آخر میں اس کا لہجہ بے حد شریر ہو گیا۔ تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا پیار اور ٹینشن گو اینڈ گون۔ وہ جو لب بھینجے اس کی ہدایت سن رہا تھا اور اندر ہی اندر اس کی ٹینشن کے راز کو پا رہا تھا، اسے گھورنے لگا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سب کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے سجی تھی۔ وہ پلیٹ میں اپنا ناشتہ نکال کر صوفے پر آ بیٹھا اور یوں کھانے میں مصروف ہوا جیسے اس کی موجودگی سے ناواقف ہو۔ اس کی بے وقتی کی رات کی بے توقیری کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، سو وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گیا اور وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم سے بات کرنے میں مجھے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو تم یہاں بیٹھی ہو تو یہ صرف میرا احسان ہے، ظہیر احمد پر، تم پر، کیونکہ میں تم لوگوں کی طرح چھوٹے ظرف کا نہیں کہ جو مشکل وقت میں نظریں چرا لیتا۔ سمیہ، ظہیر، تمہیں تو میں نے اپنے دل کے اندر مار کر بہت گہرائیوں میں دفن کر دیا ہے، اب تم مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا، یہ میرا تم لوگوں پر احسان ہے۔ اگر تمہاری ماں کی حالت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی بات کبھی نہ مانتا۔ یہ تم اپنے دل پر لکھ لو اور انتظار کرو سامان علی کا، جسے تم چاہتی ہو، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ رومیل پلیز، وہ ضبط کرتے کرتے بھی بول اٹھی، میں نے کبھی سامان علی کو نہیں چاہا تھا، وہ صرف ابو کی ضد تھا اور بس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کر گئی۔ او شٹ اپ، وہ بیزار کن انداز میں بولا، شکر کرو کہ رات میں نے تمہیں اس کی یاد میں روتے دیکھ کر قتل نہیں کر ڈالا۔ وہ اس قدر سفاکی سے بولا کہ اس کے بدن میں پھریری سی دوڑ اٹھی۔ میں کسی کے لیے نہیں رو رہی تھی، وہ چیخی۔ چھپاؤ تو تم اس سے جسے علم نہ ہو، تم خود میرے سامنے اقرار کر چکی ہو اسے چاہنے کا، وہ سختی سے بولا۔ بکواس تھی وہ سب، اور پھر تم ہی تھے نہ وہ جو مجھے اس اقرار کے باوجود اپنا ہو جانے کو کہہ رہے تھے کہ اس کی ہو جاؤ جو تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تڑپ اٹھی اور استہزائیہ لہجے میں بولی، میں تب تمہیں چاہتا تھا، اب نہیں، اور اب تو مجھے یہ خیال ہی سکون کا سانس نہیں لینے دیتا کہ میرے حصے میں ٹھکرائی ہوئی چیز آئی ہے۔ میرے خدا، کس طرح مجھے استعمال کیا گیا ہے، میرے جذبات کا کوئی خیال
نہیں کیا گیا تھا، مگر جب ضرورت پڑی تو مجھ کو مہرہ بنا لیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر جیسے بہت تکلیف ضبط کر رہا تھا۔ یہ سب غلط ہے، آپ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اصل بات صرف یہ ہے۔ وہ چڑھ کر بولی۔ جو مجھے سمجھنا چاہیے تھا وہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ تان پیس کر بولا۔ اسے اپنانے کے بعد اسے اپنا وجود کس قدر حقیر لگنے لگا تھا، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ لوگوں میں تو اس کی واہ واہ ہو گئی تھی، مگر دل کی عدالت میں وہ بری نہیں ہو پا رہا تھا۔ ضمیر ملامت کرتا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو، کہاں گئی وہ انا؟ کیوں اتنا عرضہ کر لیا خود کو کہ پہلے جس نے پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری، پھر اسی نے پارہ سونے سمجھ کر اٹھا لیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت ایک ہی بات گردش کرتی رہتی تھی، میں مجبوری کا سودا ہوں، نہ سامان علی باختہ، نہ تو یہ سمیہ مجھے کبھی قبول کرتی، اور نہ ظہیر احمد۔ تو جانے سب کے سامنے اسے بھانجا کیسے تسلیم کرتے تھے؟ البتہ مومانی کے بے ریا پیار کو اس نے ہمیشہ دل سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہم آ سکتے ہیں اندر؟ معیز دروازہ کھول کر بولا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ گہری سانس لے کر اندر کے غبار کو کم کرتے ہوئے وہ بہت خوش دلی سے بولا تھا، میرے نہ کہنے پر بھی تم آ جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ آ جاؤ۔ وہ فوراً اندر چلا آیا، باقی پلٹن اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ کچھ طبیعت فریش ہوئی یا ابھی بھی ویسی ہی ہے؟ معیز بڑی شوخی سے سمیہ کی طرف جھکا جو انڈے کے پیسز کرتی اپنے آپ کو بہت بڑی پوز کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ بھویں اچکا کر رومی کو دیکھنے لگا۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ ہو سکتا ہے امریکہ یاد آ رہا ہو، اس نے بظاہر شرارت سے کہا، مگر اس کے جملے کی کاٹ کو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ او لالا، میں بھی کہوں کچھ گڑبڑ ہے؟ معیز بھی اس کی شوخی میں شریک ہونے کے لیے بڑی خوبصورت سی حیرت کے ساتھ بولا۔ میں کسی کو یاد نہیں کر رہی، کیوں بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ وہ دونوں اسٹل سے ہو گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ معیز گڑبڑا کر آگے بڑھا، سمی پلیز وی آر جسٹ جوکنگ یار، اور تمہارا ہیومر تو بہت اچھا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بہت رسان سے بولا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں؟ نہیں دل کرتا تو نہ بات کرو مجھ سے، یوں تانے تو مت دو۔ میں کیا کروں؟ اگر وہ بھاگ گیا تو سب نے اسے میرے لیے جرم بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ پھٹ پڑی، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ایک ٹیبلٹ دو نیند کی۔ معیز نے اطمینان سے کھڑے رومی سے سرگوشی کی تو اس نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سلیپنگ پلس کی شیشی نکال کر تھما دی، جو کبھی وہ بھی استعمال کرتا رہا تھا۔ معیز نے زبردستی اسے 2 گولیاں کھلا دیں اور لٹایا۔ اب ریسٹ کرو، تم ٹینشن مت لو سمی، جو ہوا بے حد اچھا ہوا تم دونوں کے حق میں۔ تم رومی کے ساتھ خوش ہو، پھر سامان علی کو تم نے خود پر مسلط کیوں کر لیا ہے؟ اس خبیث شخص کے پیچھے تم اپنی اور رومی کی زندگی تو برباد مت کرو، رومی بھی پریشان ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بند کونوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تیری کارکردگی بہت خراب ہے بچے۔ اس نے شرارت سے رومیل کو دیکھا تو وہ اپنے خیالات سے چونک کر اسے مصنوعی غصے سے دیکھتا دھکیل کر باہر لے آیا۔ تیرے بھی دن تھوڑے ہیں، دیکھ لوں گا تو کیا گل کھلاتا ہے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھے ہوئے بدلہ چکایا۔ ابے دیکھ لینا، ہم گل نہیں گلشن کھلائیں گے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تو اس کی بات پر رومیل کو بھی ہنسی آ گئی۔ اب کیسی ہے سیما؟ بھابھی گود میں بیٹھے سنی کو تھپکتے ہوئے مسکرائیں۔ کم از کم رومیل کو تو ان کی مسکراہٹ معنی خیز ہی لگی۔ سلیپنگ پلس دی ہیں، ابھی سو رہی ہے وہ۔ دراصل اس واقعے کو اس نے بہت محسوس کیا ہے، بٹ ڈونٹ وری، شی ول بی فائن سون۔ رومی بھائی، آپ اس کا بہت خیال رکھیے گا، وہ سب اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وردہ روحانسی ہو کر بولی۔ نوٹ کیا رومی، کل جب نیگ لینا تھا تو سبھی سالیاں بنی ہوئی تھی، اور آج صبح سے بھائی بھائی ہو رہی ہے، دھیان رکھنا کہیں باغ پکڑائی نہ مانگ لیں۔ معیز ماحول بدلنے کے لیے شرارتی ہوا تو وہ تنک کر بولی، اتنی لالچی نہیں ہیں ہم، واقعی تم لوگ اتنی نہیں بہت لالچی ہو۔ رومیل سنجیدگی سے بولا اور مومی سے کپ میں چائے ڈالنے کو کہا۔ وردہ خفا ہو گئی۔ لگتا ہے سیما نے سامان علی کی اس حرکت کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے۔ بھابھی ایک دم ہی بات کو دوسری طرف لے گئیں۔ لہجہ بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں میگزینوں سے لڑکیوں کو اس قدر اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، خواہ مخواہ بیچاریاں جانے کون کون سے خواب دیکھ لیتی ہیں، توقعات وابستہ کر لیتی ہیں، اور پھر اب بیچاری سیما ہی کو دیکھ لو، وہ کمبخت کیسے کیسے وعدے کرتا رہا ہوگا اس سے، اور اب وہ منافقت سے ہمدردی جتا رہی تھی۔ ان کے لہجے کی سکون آمیز چالاکی ان سب کو جلا کر راکھ کر گئی۔ رومی لب بھینچ کر رہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، معیز نے بات سنبھالنا چاہی، تم کیا جانو، وہ ایسے ہی تو اندر ہی اندر گل نہیں رہی نا۔ انہوں نے معیز کو بات ہی نہیں کرنے دی اور مزید ہمدردی جتائی۔ وہ سامان علی نہیں بلکہ اس کی اس نیچ حرکت کے غم میں گل رہی ہے۔ مومی تیزی سے بولی تو معیز نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ کرن بروقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو نا، ابھی سمی اٹھے گی تو باتیں کرنا اس کے ساتھ۔ پھپھو بھی چلی آئیں اور انہیں روکنے لگی، مگر وہ باری باری اس سے مل کر الوداعی پیار لینے لگی۔ کل ہم لینے آئیں گے سمی اور رومی کو۔ معیز نے بات ختم کی تو گہری سوچ میں ڈوبا رومیل چونک گیا۔ وہ کیوں؟
وہ اس لیے کہ تمہارے گریڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، پہلے تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب سب پوچھیں گے، وہ طنزاً بولا تو رومیل ہنس دیا۔ او جیلس، شٹ اپ، اور کل ریڈی ہونا چاہیے تم دونوں کو۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے باہر نکل آئی۔ موئز مسلسل سیمی کو ڈسکس کر رہا تھا۔ رومیل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سیمی کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ تیرے سے شادی کے بعد تو کم از کم اسے مطمئن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سامان علی سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تجھے پتہ ہے نا اس کی نیچر کا، کوشش کرنا سب کی فضول باتوں سے بچانے کی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ طنز کرنے کی، ٹیز کرنے کی۔ وہ بھابھی کا نام لیے بغیر بولا۔ اس سے رتی برابر شک تک نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں میں رومیل حسن جیسا سلجھا ہوا بندہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ سامان علی کی حرکت کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہے، اور اس وقت یہ تحفظ اسے صرف اور صرف تمہاری محبت، تمہاری پیار بھری توجہ ہی دے سکتی ہے۔ بہت زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تم نے اس کی رنگت دیکھی اور پچھلے 2 دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارے ہیں۔ بس تم خیال کرنا۔ موئز کے سنجیدہ اور متفکر لہجے میں ایک ڈاکٹر ہی نہیں، محبت کرنے والا بھائی بھی بول رہا تھا۔ رومیل کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ نروس بریک ڈاؤن تو نہ سوچے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اسے سوچنے کو نہیں کہتا، وہ خود ہی سامان علی سے ہٹ کر کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ لان کی اسٹیپس پر بیٹھ گیا۔ اندر مچلنے والی ہلچل اور ہنگامہ گواہ تھا کہ مہمان بھی جاگ رہے ہیں۔ یہ سب رومیل کے دودھیالے رشتے دار تھے۔ وہ ان سب کے خیال سے اٹھ کر اندر ہی چلا آیا، جہاں اب مہمانوں کے لیے ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ وہ چچا جان سے گفتگو کرتے ہوئے ذہن و دل کو بہلانے لگا۔ اگلے دن وہ لوگ خود تو انہیں لینے نہیں آئے، مگر ان کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ ذلیل انسان اب آ جائے، اس سے زیادہ عزت ہم نہیں دے سکتے۔ موئز غرایا۔ پھر وردہ کتنی گرم ہو رہی تھی، کتنا ٹھنڈا میٹھا طنز کیا تھا اس نے۔ سیمی ڈیئر، ہمارے ہاں بھی تمہیں ایک کمرہ میسر ہوگا اور تنہائی کے بے شمار مواقع فراہم کیے جائیں گے، گھبراؤ مت اور آ جاؤ۔ رومی بھائی، ابھی بھی آپ لوگ نہیں آئے تو پھر ہم آ جائیں گے، مومی نے دھمکی دی تھی، جو رومیل کو خاصی خطرناک لگی۔ اتوار کو آ رہے ہیں ہم، وہ بڑے سکون سے بولا۔ کچھ سب کی ناراضگی کا خیال تھا۔ بہت بہت شکریہ، نوازش، مہربانی، کرم عنایت ہے آپ کی، وہ خالصتاً طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ خاصا محظوظ ہوا اس کے انداز پر۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کبھی غرور نہیں کیا، اب اتنا تو غریب عوام کا حق ہوتا ہے، وہ بے حد شرارت سے بولا۔ اسے یوں ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر سمیہ کو پرانا رومیل یاد آ رہا تھا۔ وہ اس سے بھی تو بے تکلف تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنا کیسے بدل سکتا ہے، اتنی انا اس میں کہاں سے آ گئی؟ ٹھکرائے جانے کا اتنا شدید احساس اس کے اندر کیوں سرایت کر گیا ہے؟ شام کو تیار ہو جانا، وہ لاتعلق سے انداز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ کیوں، وہاں کیا ہے؟ وہ کوفت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ یہاں بیٹھ کر سامان علی کی یادوں میں رونے سے بہتر ہے کہ تم وہاں چلی جاؤ، وہ استہزائیہ انداز میں بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر گہری سانسیں لینے لگی۔ آنسو روکنے کے لیے اس نے تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو اسے تیار ہونے کا کہہ گئی تو وہ بادل نخواستہ تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ سب مہمان کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بہت خاموش بیٹھی تھی، وہ سب بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ اس کا دل اکتانے لگا۔ ویسے بھی جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ بھابھی تو بہت چپ چاپ سی ہیں، رومیل بھائی جیسی باتونی نہیں۔ رومیل کی چچا زاد بولی تو سب اسی ٹاپک پر بولنے لگے۔ وہ خود کو موضوع گفتگو پا کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اچھا ہے نا، ورنہ دونوں صرف بولتے، سنتا کوئی بھی نہ۔ دوسرا فوراً بولا، ویسے اتنے گمبھیر خاموشی آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ وہ سب اس کے دلکش چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ اچھا اب زیادہ تنگ مت کرو، اس سے پہلے ہی بیچاری صدمے کی گرفت میں ہے، بھابھی اس کی ہمدردی میں بولی تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ یوں بھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی سوائے اپنے۔ سب مہمان واپسی کی تیاریوں میں تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے اس نے منہ دھویا اور کپڑے تبدیل کیے۔ ذہن بالکل سادہ ہو رہا تھا، آگے بڑا سا سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ رومیل اس قدر تنگ ذہن ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیسے وہ میری نظر سے چھپا رہا گیا؟ میں جو اسے چاہنے کا، اسے سمجھنے کا دعویٰ کرتی تھی، کیسے بھول ہو گئی مجھ سے؟ اس قدر انا پسندی، جانے کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا ہوگا اس کا انتہائی قدم؟ وہ سوچ کر کانپ گئی۔ ابھی امی پہلے جھٹکے سے بمشکل سنبھلی تھی۔ کون کہتا ہے کہ آج کی عورت کو دکھ اور ظلم برداشت کرنے کے بجائے اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے؟ کتنی مجبوریاں اسے زنجیروں کی طرح جکڑے ہوتی ہیں، کبھی کنواری جوان بہنوں کا مستقبل تو کبھی بچے، کبھی مرتی ہوئی ماں اور کبھی باپ، بھائیوں کے جھکے ہوئے سر، اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، جن کے باپ بھائی ان کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، تو جو کمزور اور نادر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جن کے پاس ظالم سے چھٹکارا پانے کے لیے دوسری چھت نہ ہو، کیا ان کا حق کی آواز بلند کرنے پر کوئی حق نہیں؟ کتنی مجبور اور بے بس ہے عورت۔ وہ چاہے تو کیا نہیں کرنا چاہتی، بلکہ کیا نہیں کر سکتی، مگر اتنی زنجیریں اس کے قدموں سے لپٹی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ سوچ نہیں پاتی، اور مرد کے لیے ان زنجیروں کو محسوس کرنے کے لیے وہ احساس ہی نہیں ہوتا جو وہ انہیں توڑنے کی صحیح کرے۔ وہ اس قدر گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل
ہوتے رومیل کو اس نے قطعی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ آ کر عین اس جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ نگاہ جمائی ہوئی تھی۔ اسے جلن سی ہونے لگی۔ وہ کون سا ایسا زوراور خیال ہے جس نے جسم و جان کا دنیا سے رابطہ ختم کر رکھا ہے؟ دوسرے ہی پل سامان علی کا نام دماغ میں گونجا تو اس کی رگوں میں جیسے شرارے دوڑ اٹھے۔ وہ اٹھا اور مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ میرا گھر اور میرا بیڈ روم ہے، یہاں تم اس شخص کو بالکل بھی نہیں یاد کرو گی، آئندہ میں تمہیں یوں اس کی یاد میں کھویا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بہت دل ملا کر بول رہا تھا۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ لہجہ بھر اس نے خاموش رہ کر اس کی صورت دیکھی، پھر جیسے بہت تپ کر بولی، وہ مجھے ہمیشہ یاد آتا رہے گا کیونکہ تم مجھے کبھی اسے بلانے نہیں دو گے۔ وہ پھنکارتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ ڈر سی گئی۔ بکواس مت کرو، یہ بکواس نہیں حقیقت ہے، وہ ڈرنے کے باوجود مضبوطی سے بولی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر دانت پیسنے لگا۔ یہ زبان تم اپنے باپ کے گھر ہی رکھاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں کوئی ان پڑھ اور گنوار لڑکی نہیں ہوں جو آپ مجھ سے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کی بیوی ہوں میں۔ وہ کوڑ کر بولی اور بے تکلفانہ انداز میں اب کھو گیا تھا۔ پرانے رشتوں پر بدگمانیوں کی اتنی دھول پڑ چکی تھی کہ ہٹانے سے سانس بند ہونے لگتا تھا۔ آہ بیوی! وہ اس کے جملے پر اس قدر ہنسا کہ وہ حیران رہ گئی۔ تم اور میری بیوی؟ بھول جاؤ سمیہ ظہیر احمد، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ایک غیر شخص سے محبت کی پینگیں بڑھاؤ اور میں تمہاری پوجا کرتا رہوں گا؟ اس قدر بے وقوف تو میں نہیں ہوں۔ وہ اس کا تمسخر اڑانے لگا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ عقل مند بھی جتنے ہیں وہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے خواہ مخواہ سامان علی کو ایشو کیوں بنا لیا ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ غلط فہمی دور ہو جائے کیونکہ ہم دونوں کے بیچ وہ شخص موجود ہے، اور پھر سب سے بڑی بات تمہارے باپ نے میری انا کو مجروح کیا ہے۔ جب تک اس کی تسکین نہیں ہو جاتی مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ غصیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ انا؟ اس نے مزاح کا اڑایا اور اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت یہ انا کہاں تھی جب میرے سامان علی سے چاہت کے اقرار کے باوجود تم مجھ سے میری محبت کی بھیک مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے؟ وہ بھی بہت بدلحاظی سے بولی تھی، باوجود ضبط کے اس کا ہاتھ زوردار انداز میں اس کے نازک رخسار پر پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ رخسار پر ہاتھ رکھنے چند لمحے وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی سیاہ آنکھیں دھیرے دھیرے پانی سے بھر گئیں۔ وہ خود بھی اس بے اختیارانہ عمل پر ششدر رہ گیا تھا۔ اضطراری انداز میں آگے بڑھا، پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس پر دکھ کی کیفیت اس شدت سے حاوی ہوئی تھی کہ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک بے یقینی اور شدید دکھ اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ رومیل ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات جیسے چونٹی جتنی حقیر ہو کر رہ گئی۔ اپنی ہی نظروں میں پہلی رات بھی اس نے اسے ارزاں کر دیا تھا، اور اب تو کچھ رہا ہی نہ تھا۔ بھئی تمہارے 2-3 فون آ چکے ہیں، اب تیار ہو جاؤ۔ اور ارے یہ کیا ہوا؟ بھابی دروازے ہی سے بولتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے لال انگارہ ہوتے رخسار پر نظر پڑتے ہی سرشاری سے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہوا؟ مارا ہے رومیل نے؟ وہ اس قدر تیزی سے اندازے لگانے لگی کہ وہ گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا بھی حساب برابر کر ہی دینا چاہیے۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ ان پر الٹ پڑی۔ اور آپ بغیر اجازت میرے کمرے میں کیوں چلی آئیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہر وقت کنسوئیاں لیتی رہتی ہیں، کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا بھی خیال کر لیا کیجیے۔ وہ اس کے تلخ لہجے اور غصیلے انداز پر بھونچکی رہ گئی، پھر چمک کر بولی۔ خوب کہی، میں کیوں کنسوئیاں لینے لگی؟ ارے تم ہو ہی کیا پہلی رات جس کا شوہر کمرے میں نہیں گیا اور آج منہ دکھائی میں تھپڑ مار کر چلا گیا؟ وہ رکی نہیں، اس کے غصے پر منو اوز گراتی چلی گئی۔ اب نیا محاذ کھل گیا تھا۔ اوف! وہ نئے سرے سے تکلیف میں گر گئی۔ یہ تو کل عالم میں ڈنڈورا پیٹیں گی۔ اس کا دل چاہا اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے جہاں اس کی عزت تھی، پیار تھا اس کے لیے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آنکھیں پونچھ کر الماری کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ دوبارہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ کورے دبکے کے خوبصورت کام سے سجا ویلویٹ کا میرون سوٹ اس پر اس قدر کھلا تھا کہ اس کی کندنی رنگت مزید دمک اٹھی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے میک اپ میں صرف لپسٹک استعمال کی اور چہرے پر کریم لگائی۔ رخسار پر تمغے کی طرح سجے اس کی انگلیوں کے نشان کو اس نے یکسر نظر انداز کیا۔ اسے بلش آن کے نیچے چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی، اور کانوں میں بندے پہننے لگی۔ اس کے ہر عمل میں اس قدر سکون اور اطمینان تھا کہ وہ الجھ کر رہ گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کم از کم آج کے دن وہ وہاں نہ جائے۔ اس نشان کے متعلق تو سبھی نے استفسار کرنا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سب کو سمیہ سے کتنی محبت ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں سوچا اب کیا ہوگا۔ وہ تیار تھی مگر وہ بہت سکون سے لیٹا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا جیسے وقت کا احساس دلا رہی ہو۔ ابھی معیز کا فون آیا تھا، اس نے جلد آنے کو کہا ہے۔ وہ اس سے نظر ملائے بغیر صاف آواز میں بولی تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ اس پر وہ اس کی بائک دیکھ کر بدھ کی ساری خفگی لمحہ بھر کو بھول گئی۔ اسے ہمیشہ سے اس کی بائک سے چڑ رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ بائک ہی خریدتا تھا، وہ کبھی بھول کر بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ اب تمہارے سامان علی ہوتے تو شاید پلین پر بٹھا کر لے جاتے، میرے پاس تو یہی ہے۔ وہ حد درجہ پرسکون انداز میں بولتے ہوئے سن گلاسز لگا کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بگ سے اڑ گئی۔ وہ کلچ تھامے مسلسل ریس دیے جا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتی، دوپٹہ سمیٹ کر پرس سینے سے لگائے
سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر وہ بائیک نہیں چلا رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کرنا پڑا۔ اب چلیں بھی، میرے خیال میں تمہارا رخ میری لیفٹ سائڈ پر ہونا چاہیے۔ وہ اس کے غلط رخ پر بیٹھنے کے انداز پر استہزائیہ لہجے میں بولا تو وہ فوراً اتر گئی۔ وہ بہت خفیف سی ہو رہی تھی۔ ایکچولی مجھے کچھ خاص پتہ نہیں اس کے متعلق، وہ صفائی پیش کرنے لگی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سنبھل کر دوسری طرف سے آ بیٹھی۔ کیریئر غائب تھا، ظاہر ہے سامان علی کے پاس تو شاید مرسیڈیز تھی۔ وہ موٹر سائیکل گیٹ سے باہر لے آیا۔ وہ اس کے اس ٹھنڈے طنز پر غصہ تو کیا کرتی، اس کی پوری توجہ بائیک کی رفتار پر تھی۔ وہ دوپٹے پر گرفت کرتی تو پرس چھوٹنے لگتا۔ دوسرے ہاتھ سے رومیل کی شرٹ کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کی گرفت غالباً اس کی شرٹ پر سخت ہو گئی تھی، تبھی وہ زور سے بولا، میرے خیال میں سیٹ کے نیچے پکڑنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سیٹ کے نیچے ہاتھ مارا تو پہیے سے رگڑ کھا گیا۔ وہ تلملا اٹھی، وہاں تو پہیہ ہے۔ دوبارہ اس کی شرٹ دبوچی، پہیے کے اوپر سیٹ ہے، اسے پکڑو، میری سانس بند مت کرو۔ وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے بائیک کو اڑانا شروع کیا تو اسے واقعی بیویوں والے سٹائل میں بیٹھنا پڑا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں حائل کر کے دوسرے سے پرس اور اڑتا لہراتا دوپٹہ دبوچ لیا۔ اس نے پورچ میں بائیک روکی تو وہ لرزتی ٹانگوں سمیت نیچے اتری۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دوپٹہ اس نے دونوں ہاتھوں میں بالکل گولا سا بنا کر پرس کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی سے دوپٹہ کھولنے لگی اور تنتناتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا، اتنی جلدی؟ وردہ نے بہت میٹھا طنز کیا تو وہ جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ رومیل کی طرف تو اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ سخت ناراضگی کا اعلان تھا۔ مومی کہاں ہے؟ اس نے نظر دوڑائی۔ وہ معیز بھائی کے ساتھ کلاس لے رہی ہے، وہ سرگوشی میں بولی، پھر اضافہ کیا، کوکنگ کی۔ پھر دونوں ہنس دی۔ میں امی کے پاس چلتی ہوں۔ وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آرام کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ میری جان، وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی تو اس کا بھی دل بھر آیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ تم بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ میری خوشی تو تم سے مشروط ہے بیٹا، وہ بے حد پیار سے بولی تو اس نے آنسو اندر اتار کر اسبات میں سر ہلایا اور مسکرا کر انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ بھی اندر چلا آیا۔ وعلیکم السلام۔ امی نے اس کے روشن پیشانی بھی چوم لی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ بہت شائستگی سے بول رہا تھا۔ میری سیمی خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ مسکرائیں تو سمیہ نے پیار سے ان کا گال چوم لیا۔ اس کا مطلب ہے آپ بہت زیادہ ٹھیک ہیں، کیونکہ میں بہت خوش ہوں، وہ خوش دلی سے بولی، پھر تصدیق کے لیے رومیل کو بھی شامل کیا۔ آپ بتائیں نا رومیل، آپ مجھے کتنا خوش رکھتے ہیں؟ وہ گڑبڑا گیا۔ جی جی بالکل، اور وہ ماموں جان کہاں ہیں؟ اس نے جلدی سے بات پلٹی، مبادا وہ کوئی اور جملہ نہ کہہ دے۔ ظہیر احمد صاحب، وہ جتلانے والے انداز میں بولی تو وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ آفس میں ہوں گے یا کسی میٹنگ میں۔ امی بیزار کن انداز میں بولی، ان کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں، انہوں نے شاید کوئی میڈیسن لے رکھی تھی۔ تم دونوں خبیث یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر چلو، آنٹی کو سلیپنگ پلس دی ہے میں نے۔ معیز آفت ناگہانی کی طرح نمودار ہوا تو وہ جھک کر انہیں پیار کر کے باہر آ گئی۔ مومی اسے دیکھتے ہی بھاگی، مگر عین جب وہ سمیہ سے لپٹنے لگی، پھرتی سے معیز سامنے آ گیا۔ وہ زوردار انداز میں اس سے ٹکرا گئی۔ اوف اندھے، وہ چلائی، جبکہ وہ محظوظ ہو کر ہنس رہا تھا۔ سب کی ہنسی نے اسے تپا ڈالا اور اس پر الٹ پڑی۔ نظر نہیں آ رہا تھا میں ملنے لگی تھی، مگر اس پر قطعی اثر نہیں ہوا۔ تو مل تو لیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ فضول انسان، وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سمی کے گلے لگ گئی۔ وہ پانچوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ معیز اور رومیل تو شادی کی مووی دیکھنے لگے، جبکہ وہ تینوں ان سے پرے کارپٹ پر براجمان تھی۔ بہت نکھر گئی ہو شادی کے بعد؟ مومی کی آواز اور اس کی بے ساختہ ہنسی نے رومیل کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ جی نہیں، یہ نکھار شادی کا نہیں بلکہ سال بعد نہانے سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے ہنسی میں بات اڑا دی۔ اور یہ چہرے پر کیا ہوا؟ وردہ بے اختیار زور سے بولی تو لہجہ بھر کو رومیل کا دل ٹھہر سا گیا۔ وہ رات کو سوتے میں ہاتھ آ گیا تھا، چہرے کے نیچے شاید وہی نشان ہو۔ وہ بڑے لاپرواہانہ انداز میں بولی تو رومیل کی رکی سانس بحال ہوئی۔ کس کا ہاتھ؟ مومی بہت معنی خیزی سے ہنسی تو اس نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ بکو مت، میرا اپنا ہاتھ، وہ چڑھ کر بولی، جبکہ اس کا تجسس ہنوز برقرار تھا۔ اور یہ رومی بھائی رومانس کے معاملے میں کیسے ہیں؟ تم نے بتایا نہیں؟ ان کے موضوع گفتگو نے رومیل کے پسینے چھڑا دیے۔ ویسے ہی جیسے سب ہوتے ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ اب ہمیں کیا پتہ باقی سب کیسے ہوتے ہیں؟ وردہ بڑی معصومیت سے بولی تو سمی نے اسے گھورا۔ اچھا ہے بھی معصومہ، تمہیں نہیں پتہ، جیسے پہلے بے خبری میں زندگی گزار دی ویسے اب بھی گزار دو۔ وہ دانت کچکچا کر بولی، تم تو چاہتی ہو میں کبھی ترقی یافتہ نہ ہوں، ترقی پذیر ہی رہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو اس کی اصطلاح پر ان دونوں کے ساتھ وہ خود بھی ہنس دی۔ میں ذرا خالہ سے مل لوں؟ اس نے مومی کی امی کا نام لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ والے پورشن میں مقیم تھی، جبکہ وردہ مومی کی چچا زاد تھی۔ اسے بڑے سے گھر کے 3 حصے تھے، ایک میں مومی، دوسرے میں وردہ اور تیسرے میں سمیہ کے گھر والے تھے، اور تینوں گھرانے ایک جان ہو کر رہتے تھے۔ کافی دیر وہ سب گپیں ہانکتے رہے۔ سمیہ نے امی کو کھانا کھلا کر انہیں دوائی کھلائی اور تھوڑی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد انہیں سوتا دیکھ کر کمبل اڑا کر باہر نکل آئی۔ اسے پیاس محسوس ہوتی تو وہ کچن کی طرف بڑھی۔ دروازے کے درمیان پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ
بہت غلط وقت پر اس طرف آئی ہے۔ اندر معیز اور مومی کھڑے تھے۔ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے وہ بہت دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ مومی لبوں پر شرمندگی مسکراہٹ اور گالوں پر لالی سجائے محجوب سی کھڑی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر واپس پلٹی تو بوکھلا گئی۔ عین اس کے پیچھے رومیل کھڑا تھا، جانے وہ کیا کرنے آیا تھا۔ وہ وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وہ رومیل سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ ذہن پر عجیب سا تاثر تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ وہ چائے کے برتن اٹھائے مومی اور وردہ کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ معیز میرے پیچھے پڑا ہے کہ بس اب یونیورسٹی چھوڑو اور رخصتی کرواؤ، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ سمیہ کو بے اختیار ہنسی آنے لگی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اور تم؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میں تو بالکل بھی رخصتی نہیں کرواؤں گی، مجھے نہیں شوق۔ وہ منہ بنا کر برتن سنک میں رکھتے ہوئے بولی تو سمیہ سے مزید ضبط نہیں ہو سکا۔ اس نے زوردار تھپڑ جڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچن میں ڈرامہ چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سٹ پٹا گئی، رنگت ایک دم سرخ ہو گئی۔ تم نے دیکھا؟ وہ اٹکی۔ نہ صرف میں نے بلکہ رومیل بھی تھے، وہ مزے سے بولی، جبکہ وردہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ سمی، وہ روحانسی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے ہنس کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ہی از ویری نائس اینڈ رومانٹک۔ شرارت سے سرگوشی کی تو وہ جھیم گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وردہ نے بیلنٹ لہرایا۔ مومی کے شور مچانے پر بھی اس نے ساری بات بتا دی۔ ہائے، میں کہاں تھی تب؟ وہ حسرت آمیز لہجے میں بولی، جبکہ مومی سرخ چہرہ لیے جھنپی ہوئی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، وہ دبے دبے انداز میں بولی۔ آہا، اب فضول باتیں ہو گئی۔ جب کچن میں وردہ چمک کر بولنے لگی، مگر درمیان میں ہی وہ چلا اٹھی۔ جواباً ان دونوں کی ہنسی بے ساختہ تھی اور وہ بے چارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو رومیل اس کے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ آج اس کمرے میں اس کی وہ حیثیت تھی جس کے متعلق کبھی وہ سوچا کرتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ ڈریسنگ روم میں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کا بک ریک چیک کرنے لگا۔ اس کے ادبی ذوق کا وہ ہمیشہ سے معترف رہا تھا۔ وہ بکس اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پہلے کبھی تو وہ کوئی کتاب چھونے تک نہیں دیتی تھی۔ فیض۔ وہ کتاب لیے بستر پر آ گیا۔ اسی اثنا میں وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکل آئی تھی۔ بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دیتے ہوئے وہ بستر پر آئی تو وہ کتاب کھول چکا تھا۔ تبھی اندر سے ایک تصویر بستر کے وسط میں گری، مگر اوندھی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ بہت بے دہانی سے ہاتھ بڑھانے لگا تھا۔ اس نے جھپٹا مارا، ساتھ ہی رومیل نے اس کے ہاتھ پر گرفت کر لی۔ چھوڑیں پلیز، اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ دکھاؤ مجھے، وہ آرام سے بولا۔ آپ کے کام کی نہیں ہے، وہ نظریں چرا کر بولی۔ مگر پھر بھی میں دیکھوں گا، وہ ہٹ درمی سے بولا۔ پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آئی۔ گویا کسی چاہنے والے کی تصویر ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہے تو گزرے وقت کی بات مگر سچ ہے۔ اس کی طنزیہ بات کے جواب میں کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے کی لرزش رومی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ جھل کر رہ گیا۔ سامان علی کی ہے؟ استحضاء سے پوچھا تو اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ بے چینی سے نچلا لب دانتوں تلے کچلا۔ آپ یہی سمجھ لیجیے، پھر تو میں ضرور دیکھوں گا۔ اس نے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ آپ کو کیا میری تصویر ہے؟ میری کتاب سے نکلی ہے، میں نہیں دکھانا چاہتی، میری مرضی، وہ ذرا سختی سے بولی، مگر اثر ندارت تھا۔ تصویر چھوڑو، میرا غصہ جانتی ہو نا؟ اس نے رخسار کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو جانے کیسے ضبط کر رہی تھی رو پڑی۔ پلیز رومیل، آپ مت دیکھیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری چاہت کا مذاق اڑائیں۔ میں اتنا رحم دل نہیں کہ لڑکیوں کے آنسوؤں سے پگھل جاؤں، وہ سنگ دلی سے بولا اور زبردستی اس کے ہاتھ سے تصویر نکال لی جو چرمرا کر رہ گئی تھی۔ تصویر سیدھی کرنے پہلے الٹی طرف اس کی نظر پڑی تو شعر لکھا تھا۔ کتنا چاہا ہے تمہیں کبھی غور تو کر، اتنے تو ہم اپنے بھی طلبگار نہ تھے۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے، ماتھے پر شکنیں تھی اور دل میں جلن۔ تصویر سیدھی کرنے کے بعد اس کے تنے ہوئے نقوش آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ گئے۔ ماتھے کی شکنوں کی جگہ شدید حیرت نے لے لی۔ اس نے بے وقوفوں کی طرح منہ پھاڑ کر سمیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے بڑے غور سے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ تصویر چھوڑ کر اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ انداز سے بے چینی ہویدا تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے رکا، کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر اس کے جھکے ہوئے سر اور ہاتھوں کی اوٹ میں چھپے چہرے کو دیکھ کر لب بھینچ لیے اور دوبارہ پنڈولم کی طرح گردش کرنے لگا۔ پھر کچھ تھکن محسوس ہوئی تو رک گیا۔ تم بے حد فضول لڑکی ہو، جو نہ تو محبت کرنا جانتی ہے نہ محبت نبھانا، وہ سختی سے بولا۔ تم اگر ذرا سی کوشش کرتی تو اپنی محبت پا سکتی تھی، مگر تم بے حد بزدل ہو۔ وہ اس قدر تپ کر بول رہا تھا گویا دل جل رہا ہو۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی پیار کسی سے اور شادی کسی اور سے کرتے ہوئے؟ وہ دانت پیس کر بولا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ زبردستی چہرے پر سے ہٹا دیے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، رنگت شہابی ہو رہی تھی۔ اگر وہ ملک چھوڑ کر نہ بھاگتا تو تم سے شادی کر لیتا تو میں کیا کرتا؟
پاگل لڑکی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی؟ وہ اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ اتنی ملائمت بھری آواز میں بولا تھا کہ اسے یقین نہیں آیا۔ اور میں نے تمہیں مارا بھی۔ نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہکا بکا تھی۔ ساری تلافی کروں گا اگر موقع دو گی تو۔ وہ بہت شریر ہو رہا تھا۔ وہ منا بھی ایسا رہا تھا کہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس کے لمس سے پگھلی جا رہی تھی۔ وہ جیسے منانے کے سارے گر جانتا تھا۔ ویسے یہ تصویر شاید تم نے میری البم سے اڑائی تھی جب آپی کی شادی کے دن تھے، ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس گیس بات پر بولا، اتنی پرانی محبت۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو اس کو سامنے کیا۔ یعنی؟ مصنوعی غصے سے پوچھا۔ شروع سے شاید اس سے بھی کہیں پہلے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سادگی سے بولی تو لمحہ بھر کو وہ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سوری، آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ بھول نہیں رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس قدر تیزی سے اپنا چہرہ اس سے قریب کیا کہ وہ سمجھ نہیں پائی، اور وہ سیدھا ہو کر بے حد شرارت سے پوچھ رہا تھا، اب درد ہو رہا ہے؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ لب کاٹ کر ہنسی روکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے ایسے تھپڑ تمہیں پسند ہیں؟ وہ شوخی سے کہہ کر پھر اس کی طرف بڑھا۔ خبردار! اس نے بوکھلا کر دونوں ہاتھ رخساروں پر رکھے تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے اختیار ہنس دیا۔ نگاہیں اس کے حیا بار چہرے پر ہیں جہاں خوف کے سائے نہیں، صرف اور صرف خوشیوں کے عکس لہرا رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔